نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت اپنے سب بندوں کو رزق دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، نیک کو بھی دیتے ہیں اور فاسق اور فاجر کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پکی بات ہے، جسے عربی میں کہا جاتا ہے النصیب یصیب، جو نصیب میں ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ تو انسان کی قسمت کا رزق خواہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ جس طرح سے موت کا آنا ایک یقینی بات ہے، اسی طرح سے موت سے پہلے پہلے اپنی قسمت کا رزق کھانا بھی ایک یقینی بات ہے۔ جس طرح موت آئے بغیر نہیں رہتی، اسی طرح رزق بھی ملے بغیر نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان کا رزق پہاڑوں کے دامن میں ہے تو جب تک وہ پانی کا آخری قطرہ نہیں پی لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس میں ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں لاہور سے خانیوال جانا تھا، تو صبح کے وقت ہماری روانگی ہوئی۔ تو جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ گاڑی چلانے لگا، تو اب حضرت فرماتے تھے کہ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا کوئی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں چلتے ہوئے اچانک اس نے زور سے گاڑی کی بریک لگائی۔ تو جب اس نے بریک کی آواز لگائی تو ایک ٹھاہ کی سی آواز آئی۔ تو حضرت فرماتے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے گاڑی میں کوئی چیز لگی ہے۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ جی اچانک آگے ایک کتا آ گیا تھا، تو میں نے اس کو بچانے کے لیے بڑی زور سے بریک لگائی ہے، مگر لگتا ہے کہ وہ نیچے آ گیا ہے۔ تو حضرت فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن مجھے کوئی کتا نظر نہ آیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں گاڑی چلتی رہی، تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کو نیند آ رہی ہو۔ تو ہم جو ہے وہ ایک ہوٹل پر رکے، اور وہ جب گاڑی کے ساتھ کتا ٹکرایا تھا اس کے بعد ہم نے تقریباً 50 کلومیٹر سفر کیا۔ پھر ہمیں راستے میں ایک ہوٹل نظر آیا، تو اب ڈرائیور اتر کر چائے پینے کے لیے چلا گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی گاڑی بھی نئی ہے تو وہ کتا کہاں لگا تھا۔ تو حضرت فرماتے میں گاڑی سے اترا اور آگے کی طرف دیکھا تو وہ جو کتا جو 50 کلومیٹر پیچھے ہماری گاڑی سے ٹکرایا تھا وہ گاڑی کے بونٹ پر بالکل آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا، پہلے تو وہ سہما ہوا تھا، پھر وہ گاڑی کے بونٹ سے نیچے اترا تو قریب ہی وہ جو ریسٹورنٹ والے تھے انہوں نے ہڈیوں کا ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ تو اس کتے نے وہاں جا کر آرام سے وہ جو ہے ہڈیاں کھانی شروع کر دی۔ تو حضرت جی دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ پاک نے اس کتے کا جو رزق ہے وہ 50 کلومیٹر دور رکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو، حیوان کو، اس کے رزق تک پہنچانے کے لیے اس کو گاڑی میں سفر کرایا، گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا، اور گاڑی کے بونٹ پہ بٹھا کے اللہ پاک نے اس کو اس کے رزق تک پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو کتوں کو بھی جو ہے وہ ان کے مقدر کا جو رزق ہے وہ ایسے پہنچاتی ہیں۔ تو ایسے ہی ایک کتابوں کے اندر واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب گجرانوالہ کے رہنے والے تھے، وہ اپنے کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں کوئٹہ میں رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کا چھوٹا بچہ تھا، وہ چنے کھا رہا تھا۔ تو جیسے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چنے وغیرہ کوئی چیز کھاتے ہوئے اس کو اوپر کو اچھالتے ہیں اور پھر اپنا منہ کھول کے اس کے نیچے رکھتے ہیں، تو پھر وہ اس کو کھا لیتے ہیں۔ اکثر ہم نے بھی دیکھا ایسے بچے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ایسے ہی وہ چنے کھا رہا تھا، تو وہ جو ہے وہ اوپر کی طرف کو اچھالتا اور پھر منہ کے ساتھ اس کو کیچ کرتا، تو اس طرح سے وہ کھا رہا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا چنا تھا، وہ ایسے ہی کیچ کرنے کے چکر میں اس کی ناک میں چلا گیا۔ تو اس نے، وہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، تو اب وہ انگلی سے وہ اس کو دھکا لگا، وہ ناک کے اندر اور آگے چلا گیا۔ تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی اچھا۔ اب اس کے بعد ایسا تھا کہ اسی دن تقریباً گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ان کی
फ़्लाइट थी, उन्होंने गुजरांवाला आना था। तो कोयटा से पहले लाहौर आना था, तो लाहौर से फिर गुजरांवाला आना था। तो बीवी ने कहा कि जी ये देखें बच्चे के नाक में वो चने का दाना चला गया है छोटा सा, तो पहले इसको डॉक्टर को दिखाएं। तो शौहर कहने लगा कि भाई अभी तो देर हो जाएगी, तो अभी तो हमारी फ़्लाइट का टाइम है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं, रास्ते में कोशिश करते हैं निकल जाएगा, वरना फिर वहाँ पहुँच के देखी जाएगी। तो अब ये हुआ कि अब वो जहाज़ में बैठ गए। तो अब गुजरांवाला उन्होंने आना था कोयटा से। अब वो चलते हुए जब गुजरांवाला पहुँचे, तो अब गुजरांवाला अब पहुँचे तो माँ ने फिर कहा कि जी देखें बच्चे के नाक में वो छोटा सा चना चला गया था, उसका देखें उसको क्या करना है, तो बच्चे को कोई मसला ना बन जाए। तो इतने में ये हुआ कि उस चने की वजह से ना बच्चे को छींक आई, और छींक आने से वो जो चने का छोटा सा दाना था वो नीचे ज़मीन पर गिरा, और उस घर में एक मुर्गी चलती फिर रही थी। तो जैसे ही वो दाना नीचे गिरा, मुर्गी ने लपक कर उस दाने को उठा लिया और खा लिया। तो अब वो दाना जो था ना, दरअसल उस मुर्गी का रिज़्क था जो कोयटा में मौजूद था। तो अल्लाह पाक ने उस छोटे बच्चे को जहाज़ में बिठा कर मुर्गी का जो रिज़्क है वो उसको मुर्गी तक पहुंचाया। तो अल्लाह पाक इस तरह से जो है वो अपनी मखलूक को रिस्क पहुंचाते हैं। तो ऐसी हज़रत दामद बरकातुहू फरमाते हैं कि हमने एक बाहर के मुल्क के अंदर एक फूल देखा, तो उस फूल के अंदर ना शहद की तरह से ना बहुत ही मीठा मीठा सा ना एक चिपचिपा सा ना रस लगा होता था। तो वहाँ के लोगों ने ये बताया कि जी ये हर वक्त ना ये जो फूल है ये इसी तरह से ना खुला रहता है, और जब कोई चिड़िया या और कोई परिंदा इसके रस को खाने के लिए परिंदा उस फूल के ऊपर बैठता है, तो परिंदे के उस फूल पर बैठते ही उस फूल की पत्तियां बंद हो जाती हैं, और वो परिंदा वहीं पे काबू आ जाता है। फिर उसी फूल के अंदर वो परिंदा गल सड़ जाता है, और उसी परिंदे से खुराक लेकर ये पौधा ज़िंदा रहता है। तो अल्लाह ताला जहाँ से चाहे अपने मखलूक को जो है वो रिस्क पहुँचाते हैं, बंदे को पता भी नहीं होता मगर अल्लाह ताला पहुँचा देते हैं। जबकि बंदे की ये हालत होती है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने में लगा होता है, लेकिन अल्लाह पाक फिर भी अपने बंदों का जो रिस्क है वो अपने बंदों तक उसको पहुँचाते हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इस पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि भाई जो हमारे मुकद्दर का जो रिस्क है वो अल्लाह पाक हमें पहुँचाएंगे। तो इसी तरह से तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये लिखा हुआ है कि कव्वे के जब बच्चे निकलते हैं ना, तो उनके बदन और बदन पर जो है ना वो बाल और पर वो सफ़ेद होते हैं। हालांकि कौवा काला होता है, लेकिन जब कौवे के बच्चे निकलते हैं तो कौवे के जिस्म पर जो बाल और पर हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो वो जो कौवा है ना वो उन सफ़ेद बालों और परों को देखकर उनसे नफ़रत करके उनसे दूर भाग जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि कुछ दिनों के बाद उन परों की जो रंगत है ना वो कव्वे के परों की तरह से ना ब्लैक हो जाती है। तो उस वक़्त उस कव्वे के जो माँ बाप हैं वो उस कव्वे के करीब आते हैं और उसको दाना वगैरह खिलाते हैं। तो अब तफसीर में लिखा है कि उन इब्तदाई दिनों में जब उस कव्वे के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको छोड़कर उससे नफ़रत की वजह से उससे दूर चले जाते हैं, तो उन दिनों में अल्लाह ताला उस कव्वे को उसका रिस्क ऐसे पहुँचाते हैं कि होता ये है कि उन दिनों में जब अभी वो छोटा कौवा वो अभी उड़ने के काबिल नहीं है, हरकत करने के अपना जो है वो रिस्क तलाश करने के काबिल नहीं है, तो अल्लाह ताला उस वक़्त में उस छोटे कव्वे के पास छोटे छोटे मच्छरों को भेज देते हैं, और फिर वही जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं वो उस छोटे से कव्वे की ग़िज़ा बन जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें दुनिया के अंदर इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो मिसालें बयान फरमाई है। ख़ुद हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाज़ औक़ात अपनी सर की आँखों से भी देखते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों को, अपनी मखलूक को ऐसी तरह से रिज़्क़ पहुँचाते हैं जिसका कभी इंसान को वहम और गुमान भी नहीं होता। तो इसलिए हमारे हजरात ये फरमाते हैं ना कि इंसान को जो रिज़्क़ है ना वो दो तरह से मिलता है, एक बिलवास्ता मिलता है और एक बिला वास्ता मिलता है। जो रिज़्क़ इंसान को वास्ते के ज़रिए मिलता है उसमें कभी दुकान वास्ता बन जाती है, कभी कारोबार वास्ता बन जाता है, कभी खेती बाड़ी वास्ता बन जाती है, और कभी कोई जानवर वास्ता बन जाता है।
اور بلا واسطہ رزق ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر کسی واسطے کے رزق عطا فرماتے ہیں. مثلا اس نے کھیتی باڑی کی، اللہ نے کھیتی باڑی میں برکت دے دی. اس نے کاروبار کیا، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دے دی. جتنی امید ہوتی ہے انسان کو کہ جی میں اتنی رقم سے اتنے پیسے کما لوں گا، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ انسان کو پروفٹ عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بالواسطہ بھی رزق عطا فرماتے ہیں، بعض دفعہ بلا واسطہ بھی رزق عطا فرماتے ہیں. تو ایسے ہی ہماری کتابوں کے اندر نا ایک اور واقعہ لکھا ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے کسی دوست نے ان کو ملنے آنا تھا. تو ان ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ بھئی چلو میرا دوست ہے، وہ کافی عرصے کے بعد مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو میں ذرا اس کے لیے چلو گھر کے ساتھ ساتھ کچھ باہر سے بھی کھانا لے آؤں. تو انہوں ڈاکٹر صاحب نے نا اپنے اس مہمان کے لیے اکرام کے لیے نا گھر سے باہر گئے اور ایک دکان والے کو نا مرغی روسٹ کرنے کو کہا، اور خود ذرا ایک سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو گئے. اب پاس ہی نا کچھ بیچارے دو تین مسکین لوگ تھے، وہ آپس میں بیٹھے نا باتیں کر رہے تھے. تو ان میں سے ایک کہنے لگا، اب وہ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں، تو ان میں سے ایک کہنے لگا یار دیکھو بھوک لگی ہوئی ہے، اب جیب میں پیسے نہیں ہیں، اب پتہ نہیں کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، بڑا برا حال ہے. تو دوسرا کہنے لگا کہ بھائی رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، وہ اللہ چاہیں گے تو خود ہی رزق بھیج دیں گے. تو اب وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے نا وہ کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بھئی ان غریب مسکین آدمیوں کا اللہ تعالیٰ پر کس قدر پختہ یقین ہے. تو اب اتنے میں نا وہ ڈاکٹر صاحب کو موبائل پر بیل ہوئی، انہوں نے فون اٹھایا، اور تو ان کے اس دوست نے جس نے آنا تھا، جس کے اکرام کے لیے وہ مرغی روسٹ کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اسی دوست کا فون تھا. اس دوست نے کہا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آج کوئی بہت نا ایک ایمرجنسی کام جانا پڑ گیا ہے، تو اس لیے میں آج آپ کے پاس نہیں آ سکتا، پھر جب کبھی آنا ہوگا تو میں آپ کو بتا کر آؤں گا. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے اللہ کی شان وہ جو مرغی روسٹ کرائی تھی اپنے دوست کے لیے، وہ جو دو آدمی کھڑے بات کر رہے تھے نا جن کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ان ڈاکٹر صاحب نے وہ روسٹ مرغی ان دونوں کو دے دی اور انہوں نے وہ کھائی، اور وہ دونوں جو تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بڑی دعائیں دی. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے نا اپنی ذات عالی پر کامل یقین نصیب فرمائے کہ اللہ پاک ہی رازق ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو پیدا کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ پاک ہی ہمارے مالک ہیں، اور اللہ پاک ہی ہمارے رازق ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات پر بڑا پختہ یقین رکھنا چاہیے. آج ہمیں بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے انسانوں پر، اللہ کے بندوں بندیوں پر ایسے حالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم کھائیں گے کہاں سے، ہمارا رزق کہاں سے چلے گا، ہماری ضروریات کیسے پوری ہوگی. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کتوں کو جو ہے وہ ایسے رزق پہنچا رہے ہیں، کووں کو رزق پہنچا رہے ہیں، مرغیوں کو رزق پہنچا رہے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق نہیں پہنچائیں گے. اس لیے بعض دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں، ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے رزق کے بارے میں، اپنی ضروریات کے پورا ہونے کے بارے میں بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے روز صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے. تو ان اعمال کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ اپنے بندوں کی ساری ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرماتے ہیں.